مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. آپ آگے تشریف لیں ادھر آپ بھی آ جائیں ہے جگہ. اللہ اکبر. 8 ہجری اس کے حالات و واقعات ہم پڑھ رہے تھے. غزوہ موتا یہ بات ایک دن پہلے گزر چکی ہے کہ تقسیم تو یہ لکھی ہوئی ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ نے صحابہ کو بھیجا ہے اور خود شریک نہیں ہوئے. رات قاضی صاحب کے بیان میں مزید اس کی وضاحت آ گئی کہ بعض جنگوں میں آپ خود کیوں نہیں شریک ہوئے، اس کی وضاحت انہوں نے فرما دی. لیکن کبھی کبھار یہ ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. مثلا غزوہ موتا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، لے کر نہیں گئے تھے، لیکن اس کو غزوہ کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ غزوہ جو ہے تعداد کے لحاظ سے اس سے پہلے یا شاید اس کے بعد بھی کسی تاریخ کے اندر اتنا سخت مقابلہ نہیں ہوا کہ ایک طرف صرف 3000 مسلمان تھے، مجاہدین اسلام تھے، اور دوسری طرف 2 لاکھ کا لشکر تھا. اندازہ کر لیں، ایک طرف 3000 ہیں اور ان کی حالت کیا ہے؟ وہی حالت کہ سواری ہے، بمشکل سے سواریاں ہیں، تلوار ہیں، تیر ہیں، بس یہی ہیں. اور دوسری طرف 2 لاکھ کی فوج ہے، کیل کانٹوں سے لیس ہے، اور ان کے پیچھے ایک سپر طاقت جو ہے وہ مستقل ہے، اور جو کسی وقت بھی پیغام بھیجنے پر مزید مدد کے لیے آ سکتی. کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا. سبب اس جنگ کا یہ ہوا، یہ نا خالی جگہ ذرا پر کر لیا کریں، وہ مجھے ذرا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. قدرت اللہ ادھر آ جاؤ، ہے جگہ ادھر. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو جب خطوط لکھے تو ایک خط جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث ابن عمیر کو دیکھ کر کیسر روم کا ایک گورنر تھا اس کی طرف بھیجا، اور اس خط کا یہی مضمون تھا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ ہمارے بھائی ہو، آپ کو وہی حقوق ملیں گے جو ہر مسلمان کو ملے ہوئے. اور اگر یہ بات منظور نہیں تو دوسری بات کون سی ہوتی تھی؟ جزیہ. کہ پھر کیا کرو، ہمارے متحد ہو جاؤ، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارا کنبہ قبیلہ، ان سب کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اور اس کے بدلے کے اندر تم کیا دو گے؟ ٹیکس دو گے، جسے اسلام کی زبان میں جزیہ کہا جاتا ہے. پہلی کیا شرط؟ کیا کرو؟ اسلام قبول کر لو. دوسری شرط اگر اسلام نہیں قبول کرنا تو کیا دے دو؟ جزیہ دے دو. اگر یہ دونوں شرطیں تمہیں منظور نہیں تو تیسرا
پھر آ جاؤ میدان جہاد کے اندر، تلوار ہمارا فیصلہ کر دے۔ تو جس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر جو ہیں یہ اس کے پاس گئے، شرحبیل اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کو جا کر یہ خط دیا، خط پڑھ کر سیخ پا ہو گیا، کہنے لگا کون ہے جو مجھ سے میری حکومت چھیننے؟ پیچھے سے اپنے ایک فوجی کو حکم دیا، درباری کو حکم دیا، اس نے پیچھے سے حملہ کر کے حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دی۔ اب یہ تو کفار کے اندر بھی اس وقت یہ چیز نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے کہ کسی ملک کا سفیر جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ تو اس وقت بھی نہیں تھا اور آج بھی یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ کسی ملک کا سفیر قتل کرنا، اس کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ اس کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اب جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو ظاہری سبب ہو گیا۔ اصل سبب کیا تھا؟ اصل سبب یہ بنا کہ جب اسلام عرب سے نکل کر آہستہ آہستہ اس کے اثرات جو ہیں عرب سے باہر والے علاقوں میں پھیلے اور بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو پہلے تو یہ سپر پاورز جو تھیں انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ عرب کے بوریا نشین، یہ بدو، یہ بے ڈھنگے سے لوگ یہ بھی بھلا کوئی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کوئی دھیان ہی نہ دیا، لیکن جب مسلسل اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کے یاروں کو فتوحات سے نوازا، اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو ایک طاقت بن رہی ہے، ریاست بن رہی ہے۔ اور پھر جس وقت اسلام کے اثرات پھیل کے ان کے حلقوں میں، ان کے علاقوں میں، ان کی حکومتوں میں پہنچے، یہ چیز انہیں ناگوار گزری، اور ان ظالموں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہمارے علاقے کے اندر جو بندہ مسلمان ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، اور بعض حضرات کو انہوں نے قتل کیا بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اطلاعات بھی مل چکی اور ادھر سے اپنے سفیر کی شہادت کا بھی پتہ چل گیا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک کا ایک دستہ تیار کیا، ایک لشکر، اور اس لشکر کی تعداد تھی 3000، اور 3000 کا یہ لشکر تیار کیا۔ فرمایا کہ مکہ مدینہ سے باہر فلاں جگہ پر جا کے رکو اور میری انتظار کرو، میں آخری ہدایات وہاں آ کر تمہیں دوں۔ صحابہ کرام ادھر پہنچ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز پڑھائی ہے، اور آپ نے خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایات دی ہیں جو آج اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہلانے والے بھی وہ کام نہیں کر پا رہے۔ مرشد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی کمزور ہو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ وہ بندہ جو اپنے معبد خانے کے اندر، اپنے عبادت کے اندر بے ضرر سا بندہ عبادت میں مصروف ہو، درویش ہو، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے کے لشکر کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اسلامی لشکر کا جو جھنڈا ہے، فرمایا یہ زید ابن حارثہ کے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ سنو، اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ جھنڈا حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا اگر جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں تو پھر یہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جون سا بندہ بھی آپس کے مشورے سے تم طے کر لو، اسے امیر بنا لینا اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دے۔ اب جس وقت یہ لشکر چلا ہے مدینہ طیبہ سے، تو میں نے بتایا دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن۔ لشکر چل پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر جمعے کی نماز کی ادائیگی کی۔ سلام پھیر کر اپنا رخ پر انوار چہرہ مبارک جب پیچھے کیا نا مقتدیوں کی طرف، تو نظر پڑ گئی عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
وہ عبداللہ تیری ڈیوٹی تو اس لشکر کے اندر تھی اور تو جو ہے ابھی تک ادھر، وجہ؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری میرے پاس تیز رفتار تھی، میرا دل یہ تھا کہ آج ایک جمعے کی نماز اور آپ کے پیچھے پڑھ کے چلا جاؤں، قسمت کی باتیں ہیں، پتہ نہیں دوبارہ یہ بات نصیب ہو کہ نہ ہو، تو یا رسول اللہ دل یہ تھا کہ ایک نماز تو اور آپ کے پیچھے پڑھ کے۔ اللہ اکبر، جماعت کی اہمیت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو اس موقع پر فرمایا عبداللہ تمہیں پتہ نہیں ہے، لغدوۃ فی سبیل اللہ او راحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، عبداللہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک صبح نکلنا یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک شام کو نکلنا، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن یا ایک رات اللہ کی راہ میں نکل، یار وہ قافلہ بھی تو بیچارہ نکلا ہوا ہے غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے، ہاں، جس میں اکثر غیر مسلم ہیں، مسلمان تھوڑی تعداد میں ہیں۔ ہم تو اللہ سے یہ دعا گو ہیں کہ اے اللہ وہ جو غیر مسلم اتنا بڑا رزق لے رہے ہیں کہ جن کے دل کے اندر فلسطین کے بچوں کی، فلسطین کے زخمیوں کی، فلسطین کی خواتین کی ہمدردی ہے، اللہ ان کے اس اچھے عمل کے بدلے اے اللہ انہیں اسلام کی توفیق دے۔ سچی بات ہے، ان غیر مسلموں کے دل کے اندر جو درد ہے، مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ جھوٹ سے محفوظ فرمائے، اللہ کرے وہ درد ہمارے اندر بھی آئے۔ ہمارے اندر آیا کوئی نہیں ہے ابھی تک، ہماری دکانوں پر ابھی تک یہودیوں کی مصنوعات چل رہی ہیں، ہماری دکانوں پر یہ سیف گارڈ، صابن، یہ ہیڈ اینڈ شولڈر، یہ وہ آج میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، وہ بچہ غزہ کی چھوٹی سی بچی بیچاری، وہ مٹی میں ملا جلا کھانا، چاول تھے شاید، کھا رہی تھی، اور ساتھ لکھا ہوا تھا وہ سیف گارڈ کے ساتھ ہاتھ دھونے والوں، ہم تو کھانے بھی جراثیموں والے کھا رہے ہیں۔ کیا کیا وہ پیغام دے رہے ہیں، لیکن ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں۔ یار کیا پتہ نہیں ہمیں ہو گیا ہے کہ رب پر ہمارا اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے، کہ رزق کے میرے فیصلے جو ہیں، میں ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا تھا، مرشد فرماتے ہیں کہ رزق کے فیصلے جو ہے ماں کے پیٹ میں کر دیے۔ حدیث ہے واضح کہ جب فرشتہ جو ہے روح پھونکتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، چوتھا یا پانچواں مہینہ ہوتا ہے، یہ باتیں وہیں پر لکھ دی جاتی ہیں کہ اس بندے نے دنیا میں جا کے رزق کتنا کھانا ہے، اس بندے کی زندگی کتنی ہونی ہے۔ تو میں اور آپ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آئے تھے، رزق کے فیصلے ہو گئے تھے۔ اللہ کی قسم، ہم یہودیوں کی مصنوعات بیچ بھی لیں تب بھی ہم نے رزق وہی کھانا ہے، اور قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اگر ہم اپنی دکانوں سے انہیں باہر پھینک دیں، لات مار دیں، تو اللہ کی قسم ہمارے اس رزق سے ایک دانہ بھی کوئی نہیں کم کر سکتا۔ اعتماد اپنے رب پر کرے گا، خدا کے لیے۔ بڑی عجیب بات ہوتی ہے، کسی کے ہاں جاتے ہیں، بوتل آ جاتی ہے سامنے، کوک یا سپرائٹ، بتایا جاتا ہے بھئی ہم نے بائی کاٹ کی، چلو جی پی لو، وہ خیر ہی ہے، ساڈے بائی کاٹ کرن نال ہو کی جان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک لمحے کے لیے یار سوچیں تو صحیح، آج رات بستر پر لیٹ کر سوچیں کہ وہی حالات ہمارے اوپر، اللہ کبھی نہ کرے وہ ہمارے حالات، ان والے حالات ہمارے اوپر بن جائیں، پھر پتہ ہے ہم نے کیا سوچنا ہے؟ ہم نے یہ سوچنا ہے امت مسلمہ کیا کر رہی ہے، یہ دوسرے ملکوں والے مسلمان ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو وہ جو دوسرے ممالک میں مسلمان ہیں، وہ جو پوری دنیا پر سب سے زیادہ تعداد والا مذہب ہے، وہ کدھر گیا ہے؟ پھر ہماری یہ سوچ یہاں سے شروع ہے۔ یار اس وقت سے ڈرو کہ اللہ کبھی بھی نہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے۔ شعیب قاری صاحب کو جگہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا یار رب پر ایمان کو مضبوط کرو، توکل بھی کوئی چیز ہے، بائی کاٹ کرو، کھانے پینے میں بھی، دکانوں سے بھی بائی کاٹ کرو، اللہ کی قسم آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے، اللہ رزق دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں بات کہاں سے چلی، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے صبح کا وقت یا ایک شام ساری دنیا سے بہتر عمل ہے۔ بہرحال
1,00,000 کا لشکر سامنے تھا مقابلے میں، تو جب انہیں پتا چلا کہ مدینہ سے لشکر روانہ ہو چکا ہے تو کیسر روم نے 1,00,000 کا لشکر اور بھیج دیا۔ کتنا لشکر ہو گیا؟ 2,00,000 کا لشکر ہو گیا، اور مقابلے میں مسلمان کتنے ہیں؟ صرف 3,000 ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جس وقت مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ وہاں تو سامنے 2,00,000 کا لشکر تیار ہے، تو اس وقت صحابہ اکرام جو ہیں وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادراک نہیں تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکر ہونی ہے، کیوں نہ پیغام دے کر انہیں بتایا جائے کہ آگے 2,00,000 ہے اور شاید تعداد کے اندر ہم تھوڑے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے اور فرمانے لگے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم تم جس چیز کی تمنا لے کر گھر میں سے نکلے تھے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ تمنا کیا تھی؟ وہ شہادت کی تمنا تھی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ ملکوں کو فتح کرنا ہمارا مقصد ہے، نہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کہ ہمارا تو مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف شہادت۔ تو شہادت کے لیے گھروں سے نکلے تھے اور ابھی کہہ رہے ہو کہ ادھر پیغام بھیجیں اور بندے آ جائیں۔ اللہ کی قسم میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ کوئی ایسا زخم دے کہ میرے خون کے فوارے جو ہیں وہ اس طرح نکل رہے ہوں جس طرح دریا چلتا ہے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو کر انہی خون کے فواروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہیں فرماتے ہیں اے مسلمانوں، ہم کبھی بھی قلت اور کثرت کے اعتبار سے تو لڑے ہی نہیں کہ آگے جو ہے زیادہ ہیں ہم تھوڑے ہیں، قلت اور کثرت کے اعتبار سے تو ہماری جنگ ہوتی نہیں ہے۔ تمہیں جو ہے بدر کی جنگ یاد نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارا مقصد صرف فتح یا شہادت ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ کی یہ بات سن کر وہ مشورہ ختم، اب سارے صحابہ چل پڑے۔ اب جس وقت ٹکر ہوئی ہے، اب وہ جنگ یہ اگلے دن بھی میں نے بتایا تھا، اس وقت جنگ کی کچھ ترتیب یوں ہوتی تھی کہ ایک سامنے ہوتا تھا دشمن کے درمیان میں، ایک دائیں طرف دستہ، اس کا الگ امیر مقرر ہوتا، درمیان والوں کا الگ ہوتا، ایک بائیں طرف ہوتا اس کا الگ ہوتا، ایک کلب ہوتا درمیان میں اس کا الگ امیر ہوتا، اور ایک پیچھے ریزرو ہوتا۔ وہ ریزرو کس لیے؟ وہ اس طرح کہ اگر کسی طرف سے تم دیکھو کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان کی جا کے مدد کر کے انہیں تگڑا کر کے انہیں سٹینڈ کر کے پھر واپس آ جاؤ اپنی جگہ پر، پھر جہاں دیکھو مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں پھر جاؤ اور وہاں چلے جاؤ۔ تو جس وقت یہ مسلمانوں کا لشکر مقابلے کے لیے شروع ہوا تو مقابلہ ہوتے ہوتے پھر کیا ہوا کہ پہلے حضرت سیدنا زید ابن حارثہ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے، شہید ہو رہے ہیں، جھنڈا اسلام کا نیچے گر رہا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا پکڑ لیا۔ اب وہ جو مخالف لشکر ہوتا ہے نا، وہ بھی علم بردار پر سب سے زیادہ حملہ کرتے ہیں کہ جھنڈا گرے گا تو لشکر کو پتا چلے گا کہ ہمارا علم بردار جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہ گیا۔ جھنڈے کا گرنا یوں سمجھو کہ یہ شکست کے قریب ہوتا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا نہیں گرنے دیا اس کو۔ ایک کافر نے پھر وار کیا، حضرت کا بازو دایاں کٹ گیا، حضرت نے بائیں بازو کے ساتھ جھنڈے کو اس طرح کر، دوسرے کافر نے وار کیا، یہ بازو کٹ گیا، وہ جتنے جتنے بازو کے حصے بچے ہوئے تھے ان کے ساتھ یوں کر کے پھر جھنڈے کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر جس وقت حضرت جعفر شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے امیر کون بتائے تھے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ انہوں نے جھنڈے کو پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بھی بڑے ہی کارنامے سر انجام دیے، بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو۔ مسلمانوں نے پھر لڑتے لڑتے وہ جو چند لوگ تھے انہوں نے مشورہ کیا، تو مشورہ کر کے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھئی ایسا کرو کہ مجھے رہنے دو، مجھ سے کوئی بہتر شخص جو ہے وہ تلاش کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو ہی امیر مقرر کرنا ہے۔ اتنی دیر میں شام جو ہے وہ ہو چکی تھی، قافلے جو ہے
وہ واپس اپنے رات کو اپنے خیموں کے اندر اپنے اپنے میدان کے اندر آ گئے۔ اتفاق ایسا ہے، یہ پیچھے بھی ایک دو جگہوں پر یہ موقع بنا ہے، میں نے عرض کیا بھی تھا کہ کوئی ایسا منظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی دور اور فاصلے پر ہوتا، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس جگہ کو رسول اللہ کے قریب کر دیتے اور درمیان میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتے۔ یاد ہے کہ کس کس جگہ یہ پہلے یہ بات ہو چکی؟ نمبر ایک جی معراج والا واقعہ کہہ دینا، جزاک اللہ۔ معراج والے واقعہ میں یہ بات ہوئی، بھائی کیسر صاحب اندر آئے اپنی جگہ پر۔ تو معراج والے واقعہ میں یہ ہوا تھا جب انہوں نے اعتراض کیا جی آپ بیت المقدس گئے ہیں تو کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنی، صفیں کتنے، تو فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے میں پریشان ہوا لیکن پھر اچانک اللہ نے وہ فاصلے سمیٹ دیے اور رکاوٹیں جو ہیں وہ دور کر دیں۔ دوسری جگہ ہاں جزاک اللہ خیرہ، نجاشی کے جنازہ وہ حبشے میں فوت ہو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر ان کا جنازہ پڑھا ہے، اور صحابہ اکرام بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نجاشی کی میت کو دیکھا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میت کے درمیان سے سارے۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ یہ لشکر ادھر گیا ہوا ہے، پیچھے سے ایک منادی نے اعلان کر دیا مدینہ طیبہ کی گلی میں الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ۔ اب یہ اعلان سننے والے جانتے تھے کہ کوئی بڑا اہم واقعہ پیش ہو گیا ہے، اللہ کے نبی سب کو بلا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آ گئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھائی ہم نے جو لشکر بھیجا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ زید ابن حارثہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ فرمایا علم جو ہے جعفر طیار کے ہاتھ میں آ گئے۔ فرمایا کہ جعفر طیار بھی شہید ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ اب علم جو ہے عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ بالکل اسی طرح بتا رہے ہیں جس طرح کوئی بندہ دیکھ کر ساری باتیں جو ہے وہ بتاتا۔ پھر جب یہ علم جو ہے یہ ہاتھ آیا حضرت خالد بن ولید کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسلامی لشکر کا جھنڈا خالد نے پکڑا ہے، ہیا سیف من سیوف اللہ۔ فرمایا خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد نے کیا کیا؟ حضرت خالد مسلمان کس ہجری میں ہوئے ہیں؟ یاد کریں جی، 7 ہجری میں۔ اور ان کے ساتھ دوسرے جرنیل کون تھے؟ حضرت عمر بن عاص۔ جزاکم اللہ جی، جب آپ جواب دیتے ہیں نا یقین کریں میرا حوصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ساتھی کتنی محنت کر رہے ہیں اور کتنا یاد رکھ رہے ہیں ان چیزوں۔ تو 7 ہجری کے اندر یہ دونوں مسلمان ہو رہے ہیں، خالد بن ولید اور عمر بن العاص، اور یہ کون سی ہجری ہے؟ سال ہوا ہے ابھی مسلمان ہوئے۔ تو اتنا اعتماد کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت خالد نے یہ کیا، رات جس وقت زخمیوں کی مرہم پٹی کر لی، سارے معاملات جو ہے کر لیے، آرام ہو گیا، صبح حضرت خالد نے نماز پڑھائی۔ فرمایا بھائی ہاں اب پچھلے دن جو گزرے ہیں نا ان کی جنگی ترتیب نہیں ہوگی۔ فرمایا اب وہ میسرہ والے جو تھے بائیں ہاتھ والے وہ میمنہ کی جگہ جا کر کھڑے ہوں گے اور ادھر لڑیں گے، اور میمنہ والے جو ہیں وہ میسرہ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ جو کلب والے ہیں یہ فرنٹ پہ آگے جا کے لڑیں گے اور فرنٹ والے جو ہیں پیچھے ہو جائیں گے۔ اب ترتیب کے مطابق جس وقت جنگ بندی کے لیے صفیں کھڑی ہوئیں تو رومیوں نے دیکھا ہیں یہ کل جو ہمارے مقابلے میں بندے تھے آج وہ نہیں نظر آ رہے۔ اچھا یہ تو مسلمانوں کو پیچھے سے اور مدد آ گئی ہے، ان کی فوج اور آ گئی ہے۔ اب یہ پہلا حملہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اسی بات سے ہی وہ مرعوب ہو گئے۔ اب سامنے والوں نے جس وقت یہ منظر دیکھا انہوں نے پچھلوں کو بتایا، انہوں نے اور بھی انہوں نے کوئی مدد آ گئی جی، اور بندے آ گئے جی۔
لشکر ان کا اور آ گیا. اب یہ پہلا کام تھا ان کو مرعوب کرنے کا، اب وہ مرعوب ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے پھر ایک بڑی پرجوش تقریر کی اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا اللہ کے شیرو، شہادت جو ہے اس کے لیے نکلے تھے، شہادت ہماری راہ دیکھ رہی ہے اور جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہو. اب جس وقت یہ لشکر ٹوٹا ان پر، پھر تو کیا ہے کہ ہر مسلمان مجاہد جدھر جاتا اور ادھر ہی دونوں طرف سے جو ہے نا وہ تلواروں کے ساتھ ان کو قتل کر رہے تھے رومیوں کو. اور یہ اتنا بھرپور حملہ تھا کہ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور جس وقت پاؤں اکھڑے اب وہ بھاگے پیچھے، اور جس وقت لشکر کے پاؤں ایک دفعہ اکھڑ جاتے ہیں پھر دوبارہ وہ ٹکتے نہیں تھے. اب جس وقت یہ بھاگے اور مسلمانوں نے پھر کچھ دیر تک ان کا تعاقب بھی کیا، اتنے میں شام ہو گئی. حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ واپس آ دیکھا تو وہ سارے جو ہیں وہ بھاگ چکے. اب اس کے بعد بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شکست کھا کے واپس آئے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے لشکر کے ساتھ لڑے ہیں؟ 2 لاکھ کا. اور ادھر تعداد کتنی ہے؟ اتنی بڑی فتح کے اندر، اتنی بڑی فتح کے اندر مسلمانوں کے صرف 12 افراد شہید ہوئے. اندازہ کر لیں، صرف 12 افراد. اور اس دن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی. اللہ کے اس جرنیل نے، اللہ کی اس تلوار نے اتنے جوہر دکھائے کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. اور یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت یہ لشکر واپس آیا تو اس وقت صحابہ نے، بعض صحابہ نے یا عورتوں نے آگے سے مٹیاں ان کے منہ پہ ماری. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کوئی سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہو تو یہ بات اس کے سامنے آ جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ بات رہ گئی ہے. تو وہ مٹیاں ماری اور انہوں نے کہا کہ تم بھاگ کر آنے والے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ شہید ہوئے نا، زید بن حارثہ شہید ہوئے ہیں نا، اس وقت کچھ لوگ واپس آئے تھے. یہ معاملہ مدینے والوں نے ان کے ساتھ کیا تھا. اور جس وقت یہ لشکر واپس آیا تو اب یہ بھی تھوڑے سے اس بات میں شرمندہ تھے کہ ہم مال غنیمت نہیں لے کر آئے، فتح کے اندر جو ہے نا وہ بہت بڑا نقصان نہیں کر کے آئے. تو یہ صحابہ اکرام نے یہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، مدنی مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز کے لیے بھی نہیں آ رہے تھے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ کدھر؟ فرمایا جی لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے فرار ہو کے آئے ہو، انتم فرار ہو کے آئے ہو ان باتوں کی وجہ سے. تو رسول اللہ نے فرمایا بلاؤ انہیں. اور آپ نے ان سب کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا تم کہہ رہے ہو فرار ہو کے نہیں آئے، یہ تو 2 لاکھ کی فوج کو شکست دے کے آئے ہیں، اور یہ تو پھر تازہ دم ہو کر پھر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے گھروں کو آئے. اللہ اکبر. تو جس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، رسول اللہ نے یہ ساری بات مدینے والوں کو بتائی. ادھر سے خطبہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت جعفر طیار کے گھر میں گئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو ہے وہ گھر میں تشریف فرما ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جعفر کے بچے کدھر ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کدھر ہیں جعفر کے بچے؟ فرمایا جی ادھر ہی ہیں. تو جب لایا گیا تو رسول اللہ ان بچوں کو پیار بھی کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری. حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ جعفر اور اس کے ساتھیوں کی کوئی خبر آئی ہے؟ فرمایا ہاں جعفر اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے. حضرت اسماء فرماتی ہیں میرے تو بے ساختہ منہ سے چیخ نکلی اور ہمسایوں کی عورتیں بھی آ گئی اور رونا شروع کر دیا. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ پیار کیا اور فرمایا کہ ان بچوں کا پوری زندگی کے لیے میں محمد الرسول اللہ کفیل ہوں. اللہ اکبر. اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو اور جا کر انہیں کھانا کھلاؤ. ابن ماجہ کی روایت ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ہماری معاشرے کی پھر ایک برائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ جس گھر کے اندر فوتگی ہو گئی ہے کیا کرو؟ ان کو جا کے کھانا کھلاؤ، نہ یہ کہ جا کے ادھر کھانا شروع کر دو. اب یہ بس ہونا چاہیے، کام ختم ہونا چاہیے.
شہر کے اندر فوتگی ہوئی ہے اور میں جا کر ادھر ہی کھانا کھا رہا ہوں، گھر سے نکلا ہوں کھانا کھا کے واپس آ رہا ہوں۔ کتنی یار عجیب بات۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ عملی زندگی کو بھی اب 25 سال ہو چکے ہیں، اور والد صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے حضرت پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب سے بھی مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے، استاد محترم قاضی عصمت اللہ صاحب سے بھی تحقیق کیا کرتے تھے، اور اللہ مغفرت فرمائے استاد محترم مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی، ان سے بھی مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ جب ادھر سے پوچھ کے آئے حضرت نیلوی صاحب سے، تو حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ میرا عمل تو یہی ہے کہ میں جا کے بالکل نہیں کھاتا، گھر سے جتنا دور بھی چلا جائے۔ اور فرمانے لگے کہ جب تک حسن کی والدہ، حسن واسطی ان کے بیٹے کا نام، حسن کی والدہ زندہ تھی تو جب میں نے دور جانا ہوتا تو وہ مجھے کھانا پکا کر دے دیا کرتی تھی۔ تو اب جو ہے وہ قوتیں بھی نہیں، اب بچے ہی جاتے ہیں، تو بہرحال میں تو نہیں۔ تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے جب سے یہ مسئلہ سنا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ ہمارے جو ہے نا وہ ساری قوم ٹالی گرایا اکثر کو پتہ ہے، تو ددیال فیملی میں جب بھی کوئی فوتگی ہوتی والد صاحب بعض اوقات 3 دن تک رہتے، لیکن میت کے گھر والوں سے کھانا نہیں کھاتے، کسی اور گھر میں جا کر کھانا کھا لیا کرتے۔ ادھر اسی طرح ننیال خاندان کے اندر کولوں میں ایسا ہو جاتا، تب بھی نہیں کھاتے۔ اور تحدیث بن نعمت کے طور پر میں نے بھی اپنے ذمہ یہ لازم کیا ہوا اور نیت کی ہوئی ہے، یا اللہ میرے اس فعل کا ثواب جو ہے میرے والد محترم کو پہنچانا۔ آج تک اگلے دن بھی گئے ہیں حضرت بندیالوی صاحب کے پاس، دور دراز تک گئے ہیں، لیکن نہیں کھایا اور نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جتنی بھی دور بندہ جائے شام کو گھر آ جاتا ہے۔ اب تو ہوٹل بھی ہیں، بندے کو بھوک لگی ہوئی ہو بندہ کھانا ادھر کھا سکتا ہے۔ یہ میت کے گھر کا کھانا کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ دعوتیں جو ہوتی ہیں یہ سرور کے موقعوں پر، خوشی کے موقعوں پر ہوتی ہیں، دعوتیں جو ہیں یہ غمی کے موقعوں پر نہیں ہوتی۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے یار۔ اب جہالت والی باتیں چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہے، فرمایا کہ جعفر کے گھر کیا کرو، کھانا تیار کر کے لے جاؤ اور ان کو جا کر کھانا کھلاؤ۔ پھر ایک جو ہے اور دلیل پیش کی جاتی ہے، یہ جی میت والے نے نہیں پکایا، یہ انہوں نے بھائی نے پکایا۔ بھائی یہ کیا، یہ بھی تو بھاجی ہے نا، آج انہوں نے پکایا ہے کل میں نے پکانا ہے۔ اتنے تو سائیں تن کے اپنی بھاجیاں لیندے نے اور وہ آندے نے کہ اساں بھائی گوشت دیتا ہے تواڈے کولوں بھی گوشت لینا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سیرت النبی کورس پڑھ رہے ہیں، بعض ساتھی 5ویں سال میں اپنے ذمہ یہ لازم کریں اس کورس کے سننے سنانے کا کوئی فائدہ ہو کہ یہ چیزیں اب ہماری زندگی سے رخصت ہونی چاہیے، رسول اللہ کی تعلیمات مقدم ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو صحابہ سے حکم کیا کہ کھانا پکا کے ان کے گھر والوں کو کھلائیں۔ تو یہ اسلام کے 3 جرنیل جو ہیں، حضرت زید ابن حارثہ، نمبر 2 حضرت جعفر طیار، اور نمبر 3 حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں اس غزوے میں شہید ہوئے۔ اور اسلامی لشکر کی تعداد 3000، کافروں کی تعداد 2 لاکھ۔ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو اور وہ صرف 12 افراد شہید کر کے مخالف لشکر کو بھگا کر واپس آیا ہو۔ یہ اسلام کی تاریخ کے اندر یہی واقعہ میں، اور اس لڑائی کے اندر بھی کسی بچے پر تلوار نہیں اٹھائی، کسی عورت کو نہیں مارا گیا، کسی بوڑھے پر جو ہے تلوار نہیں چلی۔ اسلام کی اپنی حدود و قیود ہیں اور رسول اللہ نے متعین کی ہیں۔ اسلامی لشکر اور اسلامی جرنیل جو ہے ان کی پاسداری کیا کر۔ یہ بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے اور آج پھر کہوں گا کہ وہ لوگ جو امن کے ٹھیکیدار بنے ہوتے، حیرانگی ہے کہ جن کے منہ نہیں، جن کے چہرے نہیں، جن کے سارے جسم جو ہیں خون سے لال ہیں، آج وہ تقاضا کر رہے ہیں ہمیں امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ قاتلوں کو، خون خوار درندوں کو، باولے کتوں کو امن کا انعام ملنا چاہیے، جن کے منہ کو مسلمانوں کا خون لگ چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام کی پوری تاریخ کے اندر کہیں سے بھی ایسا نہیں ملے گا جو آج غزہ کے اندر یہودی جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ کر۔ رسول اللہ نے تو یہودی عورتوں پر بھی تلوار چلانے سے منع کیا، یہودی بچوں پر، یہودی بوڑھوں پر بھی تلوار چلانے سے منع کیا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد اور بھی درمیان میں چھوٹی موٹی باتیں آتی رہتی ہیں۔ یہ سریہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھی ہیں، دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، یاد آ گیا نا؟ ان کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس کو سریہ عمر ابن العاص بھی کہتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سریہ کا نام رکھا ہے ذات السلاسل، سلاسل زنجیروں کو کہتے ہیں۔ کفار نے آپس میں ایک دوسروں کو زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا کہ ہم جو ایسی سا پلائی ہوئی دیوار بنے مسلمانوں کے خلاف، تاکہ کوئی ہم سے جدا نہ ہو، پیچھے نہ ہٹے، اور ہم اس طرح مسلمانوں کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ تو یہ غزوہ ذات السلاسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مجاہدین بھیجے، اور ان کا امیر کس کو بنایا؟ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اس لشکر کے اندر سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، اس لشکر کے اندر فاروق اعظم بھی موجود ہیں، اور بھی صحابہ ہیں۔ تو یہ تو کبار صحابہ میں حضرات شیخین۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہو گیا کہ اگر کوئی امیر درجے میں نچلا ہو، جب امیر بنا دیا جائے تو فضیلت والا بندہ بھی اس کا مامور بن کے اس کے حکموں کی تابع داری کرے۔ تو یہ مجاہدین کیا کرتے؟ دن کو آرام کرتے اور رات کو یہ سفر کرتے، کس لیے؟ کہ کفار کو ہمارے جو ہے نا پتہ نہ چل جائے اور ہم بے خبری میں ان کے پاس پہنچے، تاکہ تیاری نہ کر لیں۔ ادھر جا کر خبردار کیا کرتے تھے، جس طرح ابھی بات ہوئی ہے، جب ان کے مقابل پہنچتے نا تو اس وقت وہی کہ ایمان، جزیہ اور قتال یہ دعوت پیش ہوتی تھی، لیکن یہ قبل از وقت پتہ نہ لگ جائے تاکہ وہ خوب تیاری نہ کر لیں۔ لیکن ادھر تو بہرحال پتہ تھا، تو اب یہ پھر بھی ایک احتیاطی تدبیر کہ رات کو سفر کرتے ہیں اور دن کو۔ تو یہ سخت سردی کا موسم۔ ایک دفعہ کچھ ساتھیوں نے اجازت مانگی، امیر صاحب آگ جلا لیں، آج تو رات بڑی سردی ہے۔ امیر صاحب نے کہا خبردار کوئی آگ جلائے، خبردار۔ چوپ سارے سے۔ اب بعد نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ جو ہے سفارش کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں سفارش کروں گا، اللہ کے نبی نے امیر انہیں بنایا ہے، ان کی اطاعت ہمارے ذمے کیا ہے؟ لازم۔ پھر جس وقت یہ ان کے ساتھ ٹکرائے نا تو وہ سنگلیاں، وہ سنگڑ، وہ سارے خود انہوں نے کھول لے اور بھاگ گئے، شکست کھا گئے۔ تو اب یہ بات آئی کہ ان کا پیچھا کرنا ہے۔ امیر لشکر نے پھر منع کر دیا، فرمایا کوئی بندہ ان کا پیچھا نہیں کرے۔ صحابہ نے بڑا غصہ تھے، بڑی کور کہ اس دن کہا تھا آگ جلائیں، اتنی سردی ہے، اس دن اجازت نہیں دی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے ایسے موقعوں پر؟ ہاں چل پھر تیری شکایت لانے۔ ہاں تو یہ لشکر جو ہے واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایتیں لگ گئیں۔ فرمایا بلاؤ عمر ابن العاص کو۔ بلایا، پوچھا عمر یہ 2 شکایتیں آئی ہیں۔ فرمایا جی یا رسول اللہ، میں نے آگ جلانے سے منع کیا تھا کہ کہیں دشمن کو ہماری خبر کا پتہ نہ لگ جائے۔ اچھا تو پھر پیچھے کیوں نہیں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے فتح دی تھی، وہ تعداد میں زیادہ تھے، جب وہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگ گئے، فتح ہو گئی۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ ان کے علاقے میں مزید جائیں گے تو آس پاس کے قبیلے ان کو مدد میں آئیں گے، ایسا نہ ہو کہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل جائے۔ ڈرایا ہوا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اب اس کے اندر مال غنیمت بھی کافی ہاتھ آیا۔ حضرت عمر ابن العاص کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں آج ایک لشکر کا امیر بناؤں، اللہ اکبر، اور میرے ماموروں میں، میری متاحتی میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، اور جب میں واپس آیا ہوں تو مال غنیمت کا بھی ڈھیر ہے۔ تو حضرت عمر ابن العاص جو ہے نا، دیکھا کہ رسول اللہ کا موڈ آج بڑے ہی خوش ہے، اللہ کے نبی بڑے ہی خوش ہیں، تو قریب ہو کے پوچھنے لگ گئے یا رسول اللہ، سارا نالو چوکی تو محبت کیندے نال، سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہاں سیاسی لیڈر تو تھے نہیں نا کہ جو سامنے ہو ہاں بھائی ایسا اڈی جماعت دا سب تو بڑا ہے، جو سامنے آ جائے اسی کے ساتھ جو ہے۔ وہاں سیاسی لیڈر نہیں، وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ جو ہے رسول اللہ کی ہر منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات کو لکھا کرتے تھے۔ ہمیں یہ محسوس ہوا، ہم نے کہا یار ہر بات نہ لکھا کرو، بندہ کسی وقت کسی
حالت میں ہوتا ہے، کسی وقت غصے میں، کسی وقت خوشی میں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو آپ نے فرمایا نہیں، اس منہ سے حق اور سچ کے علاوہ کبھی بات نکل ہی نہیں سکتی۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ مرشد نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے عائشہ صدیقہ سے ہے۔ اب جواب مطلوبہ نہیں آیا نا، اب وہ کیا کیا، تھوڑا سا پھیر دیا سوال، نہیں یا رسول اللہ وہ تو آپ کی بیوی ہیں، بیوی سے تو بندے کو بڑی محبت ہوتی۔ میری مقصد یہ نہیں سی، میرا مقصد تھا کہ مردوں میں آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا سنو، مردوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ کے باپ سے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ ای الناس، ان کے بعد کون؟ فرمایا اس کے بعد مجھے عمر کے ساتھ محبت۔ اس کے بعد صحابی حضرت عمر ابن العاص فرماتے ہیں 3-4 دفعہ جب میں نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ نے پے در پے صحابہ کے نام لیے، پھر میں خود ہی چپ ہو گیا اور بعد میں پچھتاتا رہا کہ میں نے یہ سوال کر ہی کیوں دیا تھا۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ عائشہ سے۔ اور حضرت عائشہ سے محبت کی وجہ بھی سن لیجئے، مت کسی بد باطن کے ذہن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت اس وجہ سے تھی کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں یہ کم عمر تھیں، اور علم کے حاصل کرنے میں بہترین عمر کون سی ہوتی ہے؟ یہ آپ مدارس کا وزٹ کر لیں، سارے مدارس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو سارے کے سارے مدارس میں کس عمر کے بچے نظر آئیں گے؟ بچے۔ یہ تھے ماسٹر محمد شفیع صاحب نے، جنہ بڑھاپے بھی قرآن مجید حفظ کر لیں، بڑھاپے میں ریٹائر ہونے کے بعد۔ تو بچے جو ہیں بچپن کی عمر جو ہے علم کے حصول میں زیادہ ہوتی ہے، بچے ذہین زیادہ ہوتے ہیں، اور اماں جی تو بچپن سے ہی غضب کی ذہین تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقصد تھا اشاعت اسلام، اس اشاعت اسلام کو سب سے زیادہ کیچ کرنے والی، آپ سے اخذ کرنے والی، آپ سے لینے والی، سب سے زیادہ دلچسپی رکھنے والی اماں جی عائشہ صدیقہ تھی۔ آپ نے ایک فرمان پڑھا ہے، نہیں سمجھ آئی چپ نہیں رہنا، فٹ سوال کر دے۔ فرمایا جس وقت قیامت والے دن لوگ ہاں بچپن کا ایک واقعہ سن لیں، حضرت سید سلمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے صدیقہ کائنات میں، لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دفعہ گھر گئے حضرت صدیق اکبر کے، اماں جی بالکل چھوٹی تھی تو کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو ایک گھوڑا تھا ان کھلونوں میں اور اس گھوڑے سے پر بھی سان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کدی گھوڑیاں دے بھی پر ہوندے نے؟ پراں والے گھوڑے تے اج تک نہیں ہوئے۔ تو اماں جی فرمانے لگی حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے جس پر بیٹھ کر آپ سیر کیا کر، یعنی غضب کی حاضر دماغ اور ذہن تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس وقت لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے حفاتن عراتن غرلا، فرمایا ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پاؤں، کوئی تن کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا۔ اماں جی پھٹ بولی یا رسول اللہ ننگے بدن ہوں گے تو ایک دوسرے کی شرمگاہوں پر نظر نہیں پڑ جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہوش کسی کو بھی نہیں، اس وقت تو سب کی نگاہیں آسمان کی طرف ہوں گی اور زبان پر ایک ہی وظیفہ ہوگا رب نفسی رب نفسی رب سلم رب سلم، اللہ مینو بچا لے، اللہ مینو بچا لے، اللہ میرے لیے عافیت والا معاملہ فرما دے۔ ایسا ایک دوسرے کی طرف ہو چی کس کو؟ ایک موقع پر آپ نے فرمایا من حوسبا عذبا، فرمایا قیامت والے دن اللہ جس بندے سے حساب مانگیں گے نا، حساب لیں گے، وہ پھنس گیا، اس کو تو عذاب ملا ہی ملا۔ اماں جی بول پڑی یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا وہ پھنس گیا، عذاب ملا ہی ملا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں اما من اوتیا کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا،
کہ جس کو قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اس کا حساب تو بڑا ہی آسان ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے دائیں ہاتھ والوں کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جو ہے بڑا خوشی خوشائی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیا پھنس گیا عذاب۔ اللہ اکبر۔ فرمایا شاہ وہ حساب تو نہیں نہ ہونا، وہ تو عرض ہونی ہے، سامنے ہونا ہے تو ایسے ہو جانا، جس سے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا ہے بس اس کی پھر خیر نہیں۔ کئی موقعوں پر ایسے ہے، بخاری کے دوسری باب کے اندر ہے ایک حدیث ہے یہی جو پیچھے گزر بھی چکی ہے بدر والی، کہ بدر کے مقام پر وہ جس وقت کفار کو رسول اللہ نے گڑھے میں پھینک دیا تو آپ نے جا کر ان سے باتیں کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتکلم اجسادا لا ارواح لها، اللہ کے نبی ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن کے اندر روح موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن بھی بتایا تھا، انہم لیسمعون الان ما اقول لهم، بے شک یہ والے لوگ جو ہیں، سارے نہیں، یہ والے لیسمعون سن رہے ہیں، الان اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں، میری باتیں بھی ہر وقت نہیں، الان اس وقت، ما اقول لهم جو میں کہہ رہا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ، سب کی باتیں نہیں، میری باتیں، ہر وقت نہیں اس وقت، اور سارے نہیں یہ والے۔ تو یہ حدیث بیان کر کے آگے امام بخاری اس کے ساتھ ہی آگے جا کر پھر دوسری حدیث لاتے ہیں کہ یہ سوال کس نے کیا تھا رسول اللہ پر؟ حضرت عمر نے۔ تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ اماں جی کے پاس آئے، اماں جی کیا مردے جو ہیں یہ سن لیتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یا اماں جی وہ بدر والے دن تو رسول اللہ نے مردوں سے کلام بھی کیا تھا اور فرمایا تھا کہ عمر یہ سن رہے ہیں۔ اماں جی نے فرمایا، بخاری کی دوسری جلد ہے تو یہی بدر والا جو ہے نا یہ سارا واقعہ ہے۔ اماں جی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اس کا مطلب اماں جی بیان کرتی ہیں کہ عمر تم سے زیادہ جان رہے ہیں، سننے کا مطلب جاننا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کس لیے؟ تم تو دیکھ رہے ہو ان کے جسموں کو اور جو ان کے ساتھ بیت رہی ہے، اے عمر تمہیں وہ پتہ نہیں، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور آگے اماں جی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا کہ اللہ کے نبی خلاف قرآن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ بھی مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اماں جی جو ہیں بہت سارے صحابہ کی استاد ہیں، بہت سارے تابعین کی استاد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھریلو زندگی پر جتنی روایات اماں جی سے ہیں اتنی کسی اور ماں سے بھی، ہماری ماں سے نہیں، کسی ام المومنین سے نہیں۔ اس لیے رسول اللہ کا اصلی مقصد جو ہے اس کو پروان چڑھانے والی اماں جی ہیں، اس لیے اماں جی کے ساتھ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اس کے بعد 8 ہجری کا سب سے اہم واقعہ فتح مکہ۔ فتح مکہ یہ نیچے میں نے لکھا ہے، ایک سنگ میل ہے، ڈیوائیڈر، حد فاصل۔ قرآن مجید کی جو آج شروع میں آیت بھی میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور قاتل، اور انہوں نے لڑائیاں کی، جہاد کیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں نا ان کے درجے اللہ کے ہاں بڑے ہی بلند ہیں، ان کے درجات اللہ کے ہاں بڑے بلند ہیں۔ کن سے درجات بلند ہے؟ بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اور آگے قرآن کا ایک جملہ کلا وعد اللہ الحسنی، یہ فتح مکہ سے بعد مسلمان ہونے والے بعد والوں کے لیے تو امام ہیں، سب سے اونچے ہیں، لیکن ان سے ذرا نیچے ہیں، لیکن فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ہوں یا بعد والے، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اگلے دن میں نیٹ پر ایک سن رہا تھا کسی کا کلپ، جاہل سے لوگ ہوتے ہیں، بس آج کل یہ ہے نا اس کی رسیہ بنا ہوا ہے کہ یہ جی ہماری ویڈیو زیادہ مشہور ہو جائے، پتہ نہیں پیسے بھی ملتے ہیں اس پر۔ تو یہ ایک اصطلاح آتی ہے کہ جو فتح مکہ کے دن یا بعد میں مسلمان ہوئے، رسول اللہ نے فرمایا انتم الطلقاء،
جاؤ تم آزاد ہو۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کسی بستی کو فتح کیا جاتا تو وہاں جتنے ہوتے تھے ان کو کیا کر لیا جاتا تھا؟ قید کر لیا جاتا، قیدی بنایا جاتا، غلام بنایا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الطلقاء، آگے آ رہی ہے بحث، جاؤ تم سارے آزاد ہو، تم کسی کے غلام ہو نہیں۔ تو وہ اس کا معنی کر رہا تھا، بے وقوف سا انسان، وہ کہہ رہا تھا اللہ دے نبی نے یا کہ انتم الطلقاء، تسی سارے طلاقے ہو۔ ہاں؟ یعنی ان کی حیثیت نہیں ہے کہ معنی بھی کر سکیں، اور بکواس کرتے ہیں صحابہ اکرام پر، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ اس کا سبب کیا بنا؟ بتایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کا قریشیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی شکوں میں ایک یہ بات اس دن کہی تھی کہ قبائل سارے کے سارے آزاد ہیں، جو قبیلے مکے والوں کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں، جو قبیلے مدینے والوں کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں، لیکن یہ یاد رکھیں جو ادھر مل جائیں گے ان پر لڑائی یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور جو ادھر کے بھی ادھر ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ لڑائی بھی ایسے ہی ہوگا جیسے مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ایک دو قبائل تھے ادھر مکے کے اطراف و اکناف میں، تو وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، تو قریشیوں نے ان پر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا، اور اس حملہ کی وجہ سے وہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹو، ختم ہو گیا۔ اب جس وقت حملہ کر بیٹھے ان کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قریشیوں نے قتل بھی کیا، اور بعض بیچارے جو ہیں نا بھاگ کے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ ان ظالموں نے بیت اللہ کی بھی عزت کا خیال نہ کیا، حرمت کا پاس نہ کیا، بیت اللہ کے اندر آ کے بھی انہیں قتل کیا۔ اب یہ بات پہنچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تیاری کا کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس خبر کو مخفی رکھنا ہے، پتہ نہ چلے کسی۔ اب جس وقت ان سے یہ گڑبڑ ہو گئی، اب انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور خلاف ورزی بھی ہماری طرف سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ تم ہی جاؤ اور جا کر اس معاہدے کی تجدید کر کے آؤ کہ یہ معاہدہ جو ہے نا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جتنے بندے مرے ہیں ہم ان کی دیت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی تجدید کرتے ہیں۔ اب ابو سفیان جو ہے جس وقت آیا تو سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں، یہ بات گزر چکی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا ہے، بیٹی نے باپ کو دیکھا، جلدی جلدی بستر لپیٹ دیا۔ باپ نے کہا بیٹی کیوں بستر کو لپیٹ دیا؟ بستر نعوذ باللہ کو گھٹیا ہے، اور تیرا باپ جو ہے مکے کا سردار، اس وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹی نے حق گوئی کی، ذرا بھی خیال نہیں کیا باپ کی عزت کا، فرمایا نہیں ابا جی، یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ پاک بستر ہے، اور آپ ابھی تک شرک کی گندگیوں اور نجاستوں میں ہیں، اس لیے آپ جو ہے اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا جی میں تجدید عہد کے لیے آیا ہوں۔ رحمت کائنات نے خاموشی اختیار کی، تھوڑی دیر بیٹھا، جواب ملے گا کوئی نہیں، اٹھ کر سیدھا صدیق اکبر کے پاس، ابو بکر تو سفارش کر، آپ سفارش کر دیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ابو بکر کی بات کیا کرتے ہو، ابو بکر تے محبوب دے رنگ وچ رنگیا ہے، جو محبوب نے کہنا ہے وہی ابو بکر نے کرتا ہے۔ ابو بکر کی عقل ماننے یا نہ ماننے، ابو بکر اللہ کے نبی کے بالکل پیچھے ہے۔ ادھر سے نا امید ہو کر حضرت عمر کے پاس، حضرت جی کوئی تسی سفارش کر دے۔ حضرت عمر آ کہ کھلو تیری ایسی دی تیسی سفارش، اللہ کی قسم میرے پاس اگر ایک لکڑی ہو، کوئی بھی ہتھیار نہ ہو، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اسی لکڑی کے ساتھ تمہاری گردنیں جو ہے وہ اتارتا جاؤں۔ مجھے کہتے ہو سفارش کرو، کوئی سفارش نہیں ہے، اور نہ عمر سے اس کی توقع رکھنا۔ حضرت عثمان کے پاس، حضرت علی کے پاس، حضرت علی نے بھی جواب دیا، اماں جی حضرت فاطمہ الزہرا سے آپ مہربانی کریں، اجازت دے دیں، آپ سفارش کر دیں۔ فرمایا میں نہیں سفارش کروں۔ اتنے میں یہ ننھے سے شداد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا چلتے چلتے آ گئے۔ ابو سفیان نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ فاطمہ بیٹی اس کو کہو کہ یہ جا کر سفارش کر دے۔ اماں جی فرمانے لگی ابو سفیان دماغ آپ کا ٹھیک ہے، بچے بھی بھلا کبھی معاہدوں کی تجدید کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہوگا۔ اب یہ حضرت علی کو کہنے لگا علی بڑی بڑی بدنامی، اب میں جا کے پیچھے کیا منہ دکھاؤں گا انہیں، کوئی گل تو مینوں پھڑا چھڑو۔
حضرت علی نے فرمایا پھر ایسے کرو، ادھر جاؤ اور جا کر مسجد میں نہ اعلان کر دو کہ بھائی میں تجدید عہد کے لیے آیا ہوں، ساڈے لو گل پکی ہے. ہاں ساڈے لو گل، وہ جس طرح کسی نے کہا کہ شادی ہوگی، اس نے کہا آدھی ہوئی، کیا ہوئی؟ اس کیا سی من گئے ہیں جی، کڑی والے نہیں من رہے. کہ ہماری طرف سے بات پکی ہے جی، اتنا کہو تو واپس. کہ فائدہ بھی کوئی ہوئے دا. میں کہا فائدہ ہویا یا نہ ہویا، لیکن اتنا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. ابو سفیان مسجد میں گیا، اونچی آواز کے ساتھ یہ کہا، تھوڑی دیر رکا، پھر اپنی اونٹنی پر واپس. قریشیوں نے پوچھا سنا بھائی کیا بنا؟ کہا بڑا کام خراب ہے. کہا پھر نتیجہ بتا، آخری بات بتا. کہا آخر پہ یہ کر کے آیا ہوں، علی نے کہا تھا ایسا کرو تو کر کے آیا ہوں. کہ تیری عقل کام نہیں کری؟ کہ علی نے تو تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. کہنے لگا کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تیاری کا حکم دے دیا اور صحابہ اکرام تیاریاں کر. حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو یہ تھا کہ میرے اہل خانہ جو ہے نا مکے میں ہے، اب جس وقت ہم نے ادھر جانا ہے تو رسول اللہ کے حکم سے جانا ہے، اور رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے جانا ہے. تو جب اللہ کے حکم سے جانا ہے تو فتح تو ہونی ہے، کوئی روک نہیں سکتا. صرف یہ ہے کہ مکے والوں پر میں احسان کر دوں، انہیں پہلے اطلاع کر دوں تاکہ میرے بچوں کی، میری بیوی کی حفاظت جو ہے وہ کریں. نیت کے اندر کوئی اور پھیر نہیں تھا. ایک خط لکھا، ایک عورت جا رہی تھی مکے میں، اس عورت کو ڈھیر سارے پیسے دیے، کہا یہ خط جو ہے نا قریش کو دے دینا، اور خبردار یہ خط جو ہے کسی کو بتانا نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اب وہ عورت جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اطلاع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو اور صحابہ اکرام، انہیں تیار کیا. حضرت زبیر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جلدی جاؤ، مقام خاک پر جب تم پہنچو گے تو وہاں ایک عورت جو ہے تمہیں ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط جو ہے نا وہ لے کر آ جانا. کہا جی ٹھیک. یہ تینوں گھوڑوں پہ سوار فوراً ادھر پہنچے. اب جس وقت وہاں پہنچے عورت واقعی ادھر جا رہی. حضرت علی نے فرمایا اس عورت سے بی بی بات سن، تیرے پاس ایک خط ہے وہ ہمیں دے دے. عورت نے کہا نہیں میرے کول تو کوئی خط نہیں، پیسے لیے ہوئے تھے نا. تو کہا نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں، وعدہ کیا ہوا تھا کہ دوں گی نہیں کسی کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بی بی گل سن کان کھول کے، ہمیں خبر دی ہے رسول اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے اللہ نے. خط تیرے پاس ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ خط ہمارے حوالے کر دو، ورنہ اس جنگل میں ننگا کر کے تمہیں تلاشی دینی پڑے گی اور تیری تلاشی لیں گے. دھمکی دی. حضرت علی کی وہ دھمکی کام کر گئی. اب عورت ہو کوئی نسلی، وہ تو بڑی باحیا ہوتی ہے، کافروں کی ہو یا مسلمانوں کی ہو، عورت جو ہے اس کی فطرت میں اللہ نے حیا والا پہلو رکھا ہے. عورت کی فطرت میں اللہ نے حیا والا پہلو رکھا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو عورتیں اپنا یہ حیا والا زیور اتار دیتی ہیں وہ جانوروں اور حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتی. اللہ اکبر. اس عورت نے کہا اچھا دوسری طرف منہ کرو. تو اس عورت نے خط بڑا عجیب جگہ پہ چھپایا ہوا تھا، بال نیچے کر کے نا یہاں اس نے خط رکھا اور اوپر بال جو ہے ایسے کیے ہوئے، یعنی تلاشی لی بھی جائے تو خط نہ ملے. تو بالآخر خط دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کے آئے. خط پڑھا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے ہے، کچھ قریشیوں کی طرف یہ خط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بن گیا ہے مکے آنے کا، تو لہٰذا میں تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں. او ہو. حضرت عمر نے تو جب یہ خط سنا، حضرت عمر اٹھ پڑے، تلوار نیام میں سے نکال لی. دانی یا رسول اللہ حضرب عنق کا منافق، یا رسول اللہ اجازت دیو، یہ تو بڑا صوفی لگتا وے، یہ وچوں انہاں دے نال رلیا ہے، یہ تو منافق آدمی ہے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتاروں. آپ نے فرمایا عمر ٹھنڈے ہو،
جانتے نہیں ہو حاطب کون ہے؟ حاطب جو ہے یہ بدری صحابہ میں سے ہے جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی ہے. اور عمر جانتے ہو جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی اللہ نے فرمایا تھا قد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم ان اللہ قد غفر لکم. اے بدر کے صحابہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جھانک کے دیکھ لیا ہے, آج کے بعد تم جو مرضی کرتے پھرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے. اور ایک روایت کے لفظ ہیں آج کے بعد اگر بالفرض والمحال تم گناہ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی جگہ پر بھی تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھیں. یہ میرے مرشد کی زبان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج میرے معاشرے کے اندر ایسے بکواسی لوگ ہیں, اب نام بھی لوں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک بندہ خبیث الفطرت مرزا جیلمی, وہ بکواس یہ کرتا ہے کہ میں اس وقت ہوتا تو میں ان کے خلاف تلوار نکال لیتا. تو حرامی چوہا کہ علماء ادھر جیلم میں جائیں تو ان کے سامنے نہ آئے اور تو کہے کہ میں صحابہ اکرام کے خلاف تلوار نکالتا. تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک گندگی کا کیڑا ہو کر صحابہ کو بھونکے. مرشد فرما رہے ہیں کہ صحابہ اور پھر بدر والے صحابہ آج کے بعد جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا نامہ اعمال کے اندر گناہ نہیں لکھا ہے. حضرت عمر بیٹھ گئے, فرمایا ہاں بھائی حاطب یہ کیا ہے؟ حضرت حاطب نے اپنا مدعا بیان کر دیا, یا رسول اللہ میں بالکل اندر سے ایمان والا ہوں اور کوئی صرف یہ مکے والوں پر نیکی کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں, اس کے علاوہ اور کوئی بات ذہن میں نہیں تھی. تو بہرحال آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی, فرمایا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک ہے اور 8 ہجری ہے, 10 رمضان المبارک کو رحمت کائنات 10,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. صلح حدیبیہ میں یہ بات گزر چکی. صلح حدیبیہ کس ہجری میں؟ 6 ہجری میں. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں, اور اس وقت رسول اللہ کے ساتھ آنے والے صحابہ کی تعداد 1400 صحابہ اکرام ہیں. اور اس وقت جو شرطیں طے ہوئیں دیکھنے میں بڑی وہ نیچے لگ کے ماننے والی شرطیں تھیں, لیکن حضرت صدیق اکبر کی بات کہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی فتح ہے. اور اس کی فتح کا اس کا اثر کیا ہوا کہ 2 سال کے بعد اللہ کے نبی جا رہے ہیں. 2 سال پہلے 1400 ساتھ ہے اور آج 10,000 کا جو ہے لشکر جرار تیار ہو چکا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چلے ہیں تو مکے کے قریب جب پہنچے تو آگے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا جان ہیں وہ آ رہے ہیں. اب یہ باتیں تو آپ سارے سن چکے. اور بیعت عقبہ اللہ, بیعت عقبہ ثانیہ, اس میں رسول اللہ کے ساتھ کون تھے؟ یہی چچا جان تھے. گو کہ اس وقت تک ابھی اعلان نہیں کیا تھا اسلام کا, لیکن رسول اللہ کی ہمدردی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری گئی. تو اس وقت جو ہے یہ رستے میں آ کے مل گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اعلان یہ جو ہے نا اپنے اسلام کا اعلان بھی کر دیا. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ کے قریب پہنچ گئے تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اب بڑی کوشش کی کہ کوئی بندہ مجھے آنے جانے والا مل جائے کہ میں قریش تک یہ خبر پہنچا دوں کہ کم تو اڈا ان خراب ہونے لگ گیا. اللہ کے نبی آ گئے لیکن نہ کوئی دودھ والا, نہ کوئی لکڑیوں والا, نہ کوئی اور کوئی ادھر جانے والا مل ہی نہیں رہا تھا. اور ملتا بھی کیسے؟ اللہ نے سارے رستے کیا کر دیے تھے؟ بند کر دیے. وہ پہاڑیوں کی اوٹ سے یہ رات کا لشکر ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اب لشکر جو ہے ایسے نہ رہے. جب مکہ قریب آ گیا فرمایا یہ لشکر یوں پھیل جائے, اور یوں جب لشکر یہ پھیل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ ہر خیمے والا اپنی آگ جو ہے وہ خود جلائے. اب یہ آگ اب مکے کے اندر جو ہے نا اب بڑی بے چینی کی حالت تھی. جب سے ابو سفیان واپس آیا تھا انتہائی بے چینی کے ساتھ مکے والے زندگی بسر. یہ تو یقین تھا کہ اب آئے کہ آئے, لیکن کیسے آنا ہے, کتنی تعداد میں آنا ہے, کیا بنے گا, صورت کیا ہوگی, معافی ملے گی نہیں ملے گی, یہ ساری بڑی بے چینی کی عالم. اللہ اکبر. اتنے میں یہ 3 بندے حضرت عباس, حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ایک ابو سفیان یہ جاسوسی کرنے کے لیے نکلے ہیں, ایک ابو سفیان ہے
اور ایک حکیم بن حزام ہے اور ایک بدیل ابن ورقا ہے۔ یہ تینوں بندے چل رہے ہیں، چلتے چلتے کہتے ہیں یار یہ آگ کا الاؤ اتنا دور دور تک، یہ کون ہے؟ دوسرے نے کہا یار یہ نا فلاں قبیلے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتا نہیں نہیں، ان کی تو اتنی تعداد ہی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ یعنی اتنا مخفی رکھا اللہ کریم نے اس لشکر کی آمد کو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانور تھا سواری کا خچر، اس پر سوار ہو گئے۔ وہی نیت کہ ادھر جاؤں، کوئی بندہ مل جائے قریشیوں تک یہ خبر پہنچ جائے کہ آگے ہن بھی معافی مانگ لو تو بچ جاؤ گے۔ اب حضرت عباس جا رہے ہیں رسول اللہ کے اس خچر پر، اور آگے سے یہ تینوں بندے آ رہے ہیں۔ اب حضرت عباس نے جب دور سے آوازیں سنی تو یہ ادھر چلے کہ یہ کن کی آوازیں، قریب اندھیرا تھا، قریب آئے تو حضرت عباس نے آوازوں سے پہچان لی۔ فرمایا ابو سفیان تم؟ ابو سفیان نے کہا ابو الفضل تم؟ حضرت عباس کی کنیت ابو الفضل تم؟ فرمایا ہاں۔ ابو الفضل یہ لشکر کس کا ہے؟ فرمایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، یہ اسلامی لشکر ہے، خیر مناؤ اپنی، وقت ہے، تمہاری اب خیر نہیں ہونی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باقی دونوں تو جو ہے وہ بھاگ گئے۔ ابو سفیان کو حضرت عباس نے فرمایا کہ جلدی جلدی کر میری سواری کے پیچھے بیٹھ گئے، بچنا ہی تھے، جلدی کر میری سواری کے پیچھے بیٹھ گئے۔ ابو سفیان جو ہے حضرت عباس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف۔ اب جدھر سے گزرتے ہیں بھئی کون ہے، جب آگے سے نظر پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، سارے چپ۔ چلتے چلتے سامنے حضرت عمر آ جاتے ہیں، کون ہے؟ حضرت عباس۔ اچھا ہے پیچھے دشمن اسلام ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر جو ہے نا بھاگے اور دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف کہ میں رسول اللہ سے اجازت لوں اور اس کا سر اتاروں۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں پھر میں نے بھی گھوڑی کو اس خچر کو ایڑ لگائی۔ حضرت عمر چونکہ پیدل تھے اور فرماتے ہیں میں سواری پہ تھا، میں خیمے میں پہلے پہنچ گیا اور میں نے پہنچتے ہی کہا بھتیجے ابو سفیان کو میں پناہ دے چکا، ابو سفیان کو میں پناہ دے چکا۔ جتنے میں حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ یہ دشمن اسلام، ہاتھ آ گئے، روز روزے موقع نہیں ملتے، اجازت دیجئے۔ حضرت عمر برابر اصرار کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس کو تکلیف ہوئی۔ حضرت عباس نے فرمایا عمر یہاں بڑے تم پر جوش ہو، میں دیکھتا اگر تیرے قبیلے کا کوئی بندہ ہوتا تو پھر رسول اللہ سے اجازت مانگتا تو پھر میں دیکھتا۔ حضرت عمر فرمانے لگے عباس تم جانتے ہو کہ عمر جب سے مسلمان ہوئے عمر کے دل کے اندر سے اب قبیلے، وہ ذات پات، وہ رشتہ داریاں، وہ ساری چیزیں رخصت ہو گئی۔ عمر کے دل میں تو اب اسلام کی اور اسلام کے نام لیواؤں کی محبت ہے۔ اور سنو عباس، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ مسلمان ابھی ہوئے ہو نا، آپ کا اسلام مجھے اپنے باپ کے اسلام سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ کا اسلام لینا یعنی آپ کے اسلام سے اتنی خوشی، اگر میرا باپ جو ہے خطاب وہ بھی مسلمان ہو جاتا تو مجھے اس کی بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اسلام سے رسول اللہ زیادہ خوش ہیں، اس لیے عمر کو بھی آپ کے اسلام لانے سے اپنے باپ کے اسلام سے زیادہ خوشی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چچا جی عباس پناہ دے چکے ہیں، اب میں بھی پناہ دے چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ چچا جی انہیں خیمے میں لے جائیں، ان کے خوراک کا اور ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ ابو سفیان جب باہر نکلے تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان بندہ ذرا چودھری ہے، مکے دا سیاسی خاندان ہے، کو پروٹوکول دے دیو تاکہ خوش ہو جاوے، کل نو کم دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا فرمایا اس کو امن ہے، اور جو بندہ بھی اس کے گھر میں داخل ہوگا مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی بندہ اس پر تلوار نہیں اٹھائے، وہ بندہ امن والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں آ جائے گا یا ابھی آ جائے گا کہ فتح مکہ والے دن انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور فتح مکہ سے بعد اگلی جنگ جو ہے حنین کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر ابو سفیان جو ہے اتنی دلیری سے مسلمانوں کی طرف سے لڑے
اتنی دلیری سے لڑے، اتنی دلیری سے لڑے کہ حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو۔ آج لوگ ان کی پچھلی باتیں یاد کر کے ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، حالانکہ میرے مرشد کا فرمان ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا کہ اسلام جب بندہ لے آتا ہے تو پچھلے سارے کے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین کے اندر ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی، اور پھر خلافت فاروقی کے اندر یرموک کی جنگ کے اندر ان کی دوسری آنکھ بھی جو ہے وہ شہید ہو گئی، نابینا ہو گئی، اور دونوں آنکھیں اسلام کی جنگ لڑتے ہوئے ان کی شہید ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب سے اسلام لائے نا، تو اس کے بعد جب بھی رسول اللہ کی محفل میں آتے اتنا ادب و احترام کہ کبھی رسول اللہ کی طرف نگاہ کر کے دیکھا نہیں، یوں بالکل شرم و حیا کا پیکر بن کے، آپ کے غلام بن کے آپ کی محفل میں جب بھی آتے تو بالکل نگاہیں ان کی نیچے ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی ان سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا جو رشتہ جو تھا، کیا رشتہ تھا؟ رسول اللہ کے کیا لگتے تھے؟ سسر لگتے تھے، اور رسول اللہ بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور فرمایا ایک موقع پر کہ مجھے امید ہے کہ ابو سفیان جو ہے یہ حضرت حمزہ کا بدل ثابت ہو۔ اللہ اکبر۔ جب وفات کا وقت قریب آیا نا حضرت ابو سفیان کا، تو گھر والوں سے کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری وفات پر رونا بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد گناہ کرنا تو دور کی بات، اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی گناہ والی بات بھی نہیں کی، اس لیے میرے اوپر رونا نہیں ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا انہیں جو ہے کوئی خاص پروٹوکول، آپ نے فرمایا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہوگا، اس کو کوئی بندہ جو ہے اس پر تلوار نہیں چلائے۔ یہ ایک اعزاز مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے دن مکہ شہر کی طرف کوچ کرنے لگے تو فرمایا چچا جان، وہ جو جہاں سے لشکر نے وہ ایک پہاڑی درہ تنگ سا ہے نا، اس جگہ پر اس کو ابو سفیان کو بٹھاؤ تاکہ اس کی آنکھیں جو ہے یہ مزید کھل جائیں۔ تو جس وقت چچا جان جو پہلے جا کر ادھر لے کر بیٹھ گئے، اب اسلامی لشکر کے جو دستے ہیں وہ جس ترتیب سے رسول اللہ نے بنائے ہوئے تھے، اب وہ قبیلے والے لشکر والے نعرے مارتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہیں۔ جب بھی کوئی دستہ گزرتا ہے تو یہ جو ہے نا ابو سفیان پوچھتے ہیں عباس اے کون لوگ نے؟ عباس بتاتے ہیں بنو غفار دے قبیلے، حضرت ابو ذر دے قبیلے والے نے۔ اچھا مینو کی لگے بھائی میں کی کرا؟ پھر دوسرا دستہ آیا، یہ کون ہے؟ یہ جی قبیلہ جوہینہ والے۔ اچھا بھائی میں کی کرا انہوں؟ یہ کون ہے جی؟ یہ جی حضرت سعد ابن حزیم کا لشکر ہے۔ یہ کون صاحب لشکر آیا ہے؟ یہ جی بنی سلیم والے آئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک لشکر آیا، اس کے تو عجیب و غریب کرتب اور چال ڈال تھی، وہ بڑے مٹک مٹک کر چل رہے تھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی چال تو ساروں سے نرالی ہے۔ فرمایا یہی تو رسول اللہ کے میزبان انصار مدینہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک لشکر اس کے پیچھے، ابو سفیان بعد میں خود بتاتے ہیں کہ ایک لشکر بعد میں، اور وہ لشکر تو ایسے تھا جیسے لوہے کی تلوار ہے، سارے لوگوں نے زیریں پہنی ہوئی ہیں اور لوگ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا ہوا ہے، زبان پہ تکبیر کے نعرے ہیں اور تلواروں کے ساتھ یوں لہرا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ عباس یہ کون سے بندے ہیں؟ تو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ اور حفاظتی دستہ ہے، اور اس کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان کی زبان سے نکلا عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی تگڑی ہے۔ تو عباس فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں بادشاہت نہیں، دھیان کرو اور فرق سمجھ کے جیو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، نبوت اور رسالت۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چل رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، اوپر جو نظر پڑی ابو سفیان، تو حضرت سعد کی زبان سے یہ نعرہ نکلا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ واہ بھائی واہ، آج تے بدلے لین کا دن آ گیا، جو زیادتیاں کیتیاں نے گن گن کے بدلے لواں دے۔ الیوم تستحل الکعبہ، آج کا دن تو وہ دن ہے جس کے اندر حرام کام جو ہیں کعبے کے اندر وہ بھی آج حلال ہو جائیں گے، یعنی کعبے کے اندر قتل کرنا کسی کو حرام ہے، آج تو کعبے کے اندر وہ بھی حلال ہے۔ آج کا دن تو جنگوں کا اور بدلے لینے کا دن۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے جس وقت یہ سنی بات کہنے لگا عباس یہ کم تو بڑا خراب ہے، قریش جو ہے یہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر تمہاری کوئی عزت کیا ہوگی؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو جا کے بتایا کہ حضرت سعد نے یہ نعرہ لگایا ہے۔ تو رسول اللہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا سعد کو بلاؤ، جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے لے کے ان کے بیٹے کو دیا اور فرمایا اب نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، اللہ کے بندو آج تو رحمتیں لٹانے کا دن ہے، آج تو معافیاں دینے کا دن ہے، آج بدلے لینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن جو ہے مہربانیوں کا دن ہے۔ آج تو کعبے کے رکھوالے جو ہیں وہ اس کے محافظ بنیں گے، آج کعبے کے کو غلاف پہنایا جائے گا، آج کعبے کی حرمت جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان جو ہے یہ پھر چلے گئے مکے کے اندر۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹیاں لگائیں کہ ادھر سے فلاں حضرت خالد بن ولید آئیں گے، ادھر سے فلاں آئیں گے، ادھر سے فلاں۔ وہ مکے کے جتنے داخلی دروازے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جو ہے وہ اس ترتیب سے بھیج دیا۔ حضرت خالد بن ولید جس طرف تھے ادھر سے تھوڑی سی لڑائی ہوئی تو بہرحال بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بیت اللہ میں داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا عثمان ابن طلحہ، یاد آ گیا بات پچھلی پیشین گوئی اور مکی زندگی میں، اور جو کعبے کی چابی رکھنے والا بندہ تھا رسول اللہ نے ایک دفعہ چابی اس سے مانگی تو اس نے چابی نہیں دی تھی، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا عثمان یاد کرو ایک وہ وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ کے اندر ہے، پھر میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج میرے نبی کی وہ پیشین گوئی سچی ہو رہی، اور سچے نبیوں کی پیشین گوئیاں سچی ہوتی ہیں اور جھوٹے نبیوں کی پیشین گوئیاں جھوٹی ہوتی ہیں، اسی لیے تو مرزا بے ایمان کی کئی پیشین گوئیاں جھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، حضرت بلال آپ کے ساتھ اندر داخل ہوئے، حضرت اسامہ بن زید وہ بھی آپ اندر داخل ہوئے، یہ دونوں صحابہ اور دونوں غلام ساتھ ہیں۔ اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی ادائیگی کی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل ادھر سے ہی آگے سبق چلے گا۔ یہ جی 8 ہجری میں بتایا تھا، اصل میں نا کچھ کتابوں کے اندر 8 ہجری کا بھی لکھا ہوا ہے حضرت خالد کا قبول اسلام، اور کچھ کے اندر جو ہے نا وہ 7 ہجری کا بھی لکھا۔ غزوہ موطا میں کتنے کافر قتل ہوئے کوئی نہیں تعداد لکھی ہوئی جی کہیں پہ۔ فوتگی والے گھر سے کھانا کھانا چھوڑا ہوا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ احباب اصرار بہت زیادہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ناراض ہوتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر کیسے بچا جائے؟ وہ لوگ ناراض بھی نہ ہوں، مہربانی فرما کر بھائی آپ مہربانی فرمائیں اور وہاں جو ہے اعلان بتا دیں کہ بھائی یہ میرا اپنا گھر ہے، میں دوبارہ جب آؤں گا پہلے بھی آتا ہوں، کھانا آپ سے مانگ کر کھاتا ہوں، پھر کبھی کھا لوں گا۔ اس موقع پر شریعت نے کھانے سے منع کیا۔ آپ جب یہ مسئلہ وہاں بتائیں گے آپ سے سن کر اللہ تعالیٰ مزید کسی بندے کو سمجھ دے گا۔ آج حاجی بوٹا صاحب کی دعوت سے کافی لوگ گجر برادری کے تھے جی، ماشاءاللہ جی، اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کا آنا مبارک کرے، اللہ ہمیں بھی اور ان بھائیوں کو بھی سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضروری اعلان ہے ایک دو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ 25 حاضریاں جس ساتھی کی ہوں گی ان کے لیے ہم شیٹ تیار کروا رہے ہیں، تو وہ ایسا نہ ہو کہ پیسے بھی لگ جائیں اور پھر بعد میں یہ اعتراض آئے کہ جی میرا نام ٹھیک نہیں لکھا ہوا۔ جن ساتھیوں کی حاضریاں اتنی ہیں وہ اپنے نام جو ہیں خرم صاحب سے ٹھیک کروا لیں۔ دوسرا یہ ہمارے ساتھی جو ہیں ان کے ذمہ اور بھی کام ہوتے ہیں، وہ کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، جن ساتھیوں کو یقین ہے کہ ہماری اتنی حاضریاں ہیں وہ اپنا نام کنفرم کروا لیں۔ دوسرا اعلان، خواتین جو نیچے کورس میں آتی ہیں میری بہنیں، ان کے نام میرے تک آج پہنچے ہیں، تو ان کے ناموں کے ساتھ نا بعض میری بہنوں کے ساتھ ان کے خامد کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جو مطالعہ کیا ہے یا جو کچھ تھوڑا بہت علم ہے، کہیں بھی ازواج مطہرات یا صحابیات کے ساتھ میں نے یہ کہیں بھی بات نہیں دیکھی کہ ان کے ساتھ ان کے خامد کے نام، حضرت عائشہ جو ہیں یہ بنت ابو بکر کے نام سے ہی مشہور ہے، تو مشورہ یہی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ان کے جو والد کے نام ہیں ان کے نام سے ہی منسوب ہو جائیں۔
اگر ایسا ہو جائے تو بہتر ہے، اپنے ناموں کی تصحیح کروا لیں، لیکن اگر کوئی کہیں کہ نہیں میں نے ایسے ہی لکھنا ہے، مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ نص موجود نہیں ہے نا قرآن کی یا حدیث کی، تو یہ ایک ذہن میں بات تھی کہ کہیں ایسی نظر سے گزری نہیں ہے بات۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب و نتوب الیہ۔ اے اللہ، اب یہ کورس اپنے اختتامی دنوں تک پہنچ چکا ہے، اے اللہ ساتھیوں کو استقامت نصیب فرما، اے اللہ جو ساتھی آتے رہے اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ جو ساتھی بیمار ہیں اے اللہ اپنی خاص رحمت کاملہ سے ان کو اے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے بھائی حاجی عصمت اللہ صاحب وہ بیماری کے باوجود سبق میں آج آئے بیٹھے ہیں۔ آج کا سبق تو ویسے ہی بڑا مزیدار تھا اور بڑے ماشاءاللہ وہ توجہ کے ساتھ سبق سنتے رہے۔ اے اللہ ہمارے اس بھائی کی بیماریوں کو ٹھیک فرما دے، اے اللہ انہیں تندرستی اور صحت دے دے۔ اے اللہ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دوائیوں کے اندر کوئی شفا نہیں ہے، شفا تیری طرف سے ہی ہونی ہے۔ جب تو نے حکم کرنا ہے اے اللہ تب ہم سب کی بیماریاں چلی جانی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ جن بہنوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اہل غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے جو قافلہ نکلا ہوا ہے اے اللہ ان کے اندر جو غیر مسلم ہیں اے اللہ انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ آج بھی یا کل ایک کشتی جو ہے ان کی خراب ہوئی ہے، اس کے حالات جو ہے گڑبڑ تھے، اے اللہ اس کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما دے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کو یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہود و نصارہ کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا، اہل اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا۔ اے اللہ اہل فلسطین کی، اہل غزہ کی محبت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتہ۔